اختصار سے گفتگو کروں گا. گھڑی کے تو 12 بجیں گے، آپ کے 12 بجنے سے پہلے ختم کر دوں گا انشاءاللہ. جامعہ کا یہ سالانہ روحانی بچوں کی دستار بندی کے موقع پہ عظمت قرآن کے عنوان سے پروگرام کا انعقاد ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. تو میں تمہید کے بغیر جو بنیادی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے وہی ذکر کرتا ہوں. زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. یا تو میں اور آپ اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق گزاریں گے یا خالق کی خبر کے مطابق گزاریں گے. اللہ کی خبر قرآن کی تعلیم. دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں راستوں میں سے وہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کے ہم اور آپ عزت اور کامیابی کی زندگی پا سکتے ہیں. قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے کہ کامیابی کی زندگی کا راستہ وہ عقل کا راستہ نہیں، وہ خالق کی خبر کا راستہ ہے. جب فرعون نے بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی دورانیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. موسیٰ بے قرار ہیں، فرعون کی فوجیں آئیں گی، بچے کو قتل کر جائیں گے. اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا کہ بچے کو دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق ہو تو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا. یہ خالق کی خبر تھی. لیکن عقل تڑپ اٹھی، کہا موسیٰ ایسا نہ کرنا. اگر بچے کو صندوق میں بند کرو گی، سوراخ نہیں بناؤ گی تو آکسیجن اور ہوا داخل نہ ہوگی، سوراخ بناؤ گی تو پانی داخل ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں بچے کی موت نظر آتی. قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے کہ موسیٰ نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کے بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کے حوالے کر دیا. اللہ نے دشمن کے گھر، دشمن کے ہاتھوں بچے کی تربیت پرورش کا انتظام کرا کے بچے کو ماں کی گود میں لوٹا دیا. کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ آئی. مختصر یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ پہنچے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، معجزات دیے، حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے، توحید و رسالت کی دعوت دی، معجزات کا اظہار ہوا. پہلے تو فرعون دیکھ کے گھبرا گیا، لیکن پھر اس نے جادو قرار دے کر اپنی جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیا. مختصر یہ کہ وقت آ پہنچا، ایک طرف پورے جادوگروں کا لشکر ہے، مقابلے میں تنہ تنہا موسیٰ علیہ السلام ہے، ہاتھ میں صرف لاٹھی اور عصا ہے. اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پہ پھینک دو. عقل تڑپ کے کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، میدان میں سانپ ہیں جو آپ کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہی لاٹھی آپ کی زندگی کی آخری کرن ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، جو سانپ قریب آئی اس سے سر کو کچل دینا. قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عقل نہیں، خالق کی خبر کے مطابق عمل کرتے ہوئے لاٹھی کو جب میدان میں ڈالا، اللہ نے اس سے اژدہا بنا دیا اور وہ میدان میں موجود تمام سانپوں کو نگل گیا. کامیابی عقل نہیں، خالق کی خبر کی بنیاد پہ آئی. موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے بحیرہ کلدم کے کنارے پہ پہنچے. فرعون فوج لے کے چڑھائی کرنے لگا. قوم نے دیکھا تو گھبرا گئی. موسیٰ علیہ السلام آگے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم تو پکڑے گئے. اس وقت آپ نے رب سے دعا مانگی، اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو بحیرہ کلدم کے پانی کی سطح پہ ماریے. عقل تڑپ کے کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پانی وہ مایا چیز ہے جو اپنی سطح کو ہموار رکھتا ہے. آپ لاٹھی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، دشمن بڑھتا چلا آ رہا ہے، قریب آئے تو اس کے سر پہ دے مارو. لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس دفعہ بھی عقل نہیں، خالق کی خبر کے بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے لاٹھی کو جب بحیرہ کلدم کے پانی کی سطح پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے بحیرہ کلدم میں 12 خشک راستے پیدا فرما دیے.
آپ کی قوم کے 12 قبیلے ایک ایک سے ہوتے ہوئے دریا پار کر گیا۔ فرعون جب اپنے لشکر کو لے کے ان راستوں پہ چڑھا، پانی نے اپنی سطح کو ہموار کر کے دشمن کو آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیا۔ آپ کی قوم میدان تیم میں جا کے آباد ہوئی، پانی کی قلت ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا فرما دیجئے۔ آپ نے رب کو پکارا، اللہ کی طرف سے خبر آتی ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پتھر پہ دے ماریے۔ عقل تڑپ کے کہنے لگی موسیٰ علیہ السلام ایسا نہ کرنا، ایسا نہ ہو لاٹھی کو پتھر پہ مارو یہ ٹوٹ جائے، اس سے کئی بنا لیجئے، زمین کھودنا شروع کر دیجئے، افرادی قوت آپ کے پاس موجود ہے، ایک وقت آئے گا زمین سے مستقل پانی کا انتظام ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کا مطالعہ بتلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے عقل کی بنیاد پہ نہیں، خالق کی خبر کے بنیاد پہ عمل کرتے ہوئے جب لاٹھی کو پتھر پہ مارا، قرآن نے نقشہ کھینچا، اللہ نے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ معلوم ہوا کہ زندگی گزارنے کے 2 راستے، عقل کا راستہ، خالق کی خبر کا راستہ، لیکن عزت اور کامیابی کا راستہ وہ عقل کا نہیں، وہ خالق کی خبر قرآن کا راستہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے جنہوں نے آج قرآن مکمل کیا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جن کے بچے اور بچیوں نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، یقیناً بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ یاد رکھنا آج اللہ نے کسی کے ہاتھ میں کیا دے دیا، کسی کے ہاتھ میں کیا دے دیا۔ ہم اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، کوئی لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اللہ نے لکڑی پکڑا دی، وہ پورے دن اسی لکڑی پہ محنت کرتے ہیں، اپنی محنت و مزدوری میں لگے رہتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں اللہ نے لوہا دے دیا، وہ لوہار ہے، سارے پورا دن اسی پہ محنت کرتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اللہ نے گوئے کہ وہ تغاری مزدور والی پکڑا دی، وہ سارے دن اس میں مسارا مٹی ڈھوتا رہتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اللہ نے کیا دے دیا اور کسی کے ہاتھ میں کیا دے دیا، لیکن آپ اگر مغرب ممالک میں جا کے دیکھو گے وہاں آپ کو ان حافظ قرآن کی عظمت اور آپ کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی۔ وہاں وہ لوگ، وہ قوم ہیں جس کے ہاتھ میں اللہ نے کتے پکڑا دیے ہیں، وہ دن و رات کتے کی پٹی ہاتھ میں پکڑ کے اسی کے ساتھ گھومتے ہیں، اسی کے ساتھ سوتے ہیں، اسی کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں، اور وہ انہیں اپنے ذہن میں اپنے اولاد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دوسرے اولاد تو بے وفائی کر جاتی ہے، یہ باوفا جانور ہے، اسے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بوڑھے ماں باپ اولاد تو چھوڑ کے چلے گئی، مرنے لگتے ہیں تو جائیداد اپنے اس کتے جس کو بیٹا بنا کے رکھا اس کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں اگر آپ دیکھو گے تو اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کتے پکڑا دیے۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ، خوش قسمت ہے وہ بچے اور بچیاں جن کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے قرآن کی دولت دے دی ہے۔ بہت بڑی سعادت مندی، یہ رب کا احسان اور میرے رب کا انتخاب ہے، اس لیے ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے ایک ادارے کی برکت سے، مدرسے کی برکت سے۔ یہ ان علماء کی محنت ہے، ان کی خیرخواہی ہے میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ، اس لیے علماء کے قریب آئیں، ان سے محبت کریں۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن کا تعلق جو ایک مدرسے اور ایک عالم قاری کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے، قرآن کا ادنا کمزور سے کمزور تعلق بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک نوجوان پاکستان سے مغرب ممالک میں گیا، دفتر میں ملازمت ہو گئی، اسی دفتر میں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازمت کرتی تھی۔ چند دنوں میں ان کے آپس میں ہائے ہیلو کا سلسلہ شروع ہوا، بات بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس نوجوان نے اسے کہا کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں عیسائی ہوں، میرا باپ اپنے مذہب میں بہت سخت ہے، اس کی اجازت کے بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتی، لیکن چاہت میری بھی یہی ہے، جیسے موقع ملے گا باپ سے بات کر کے دیکھوں گی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اسے موقع ملا، باپ کے سامنے بات رکھی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اس نوجوان کو بلاؤ، میں اس کے سامنے 2-3 باتیں رکھتا ہوں، اگر وہ مان جائے تو میں یہ شادی کر دوں گا۔ نوجوان کو اگلے دن اس نے بلا لیا، باپ نے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے جس دفتر میں تو ملازمت کرتا ہے وہاں ملازمت چھوڑنی پڑے گی، اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اپنی کمیونٹی جو تیرے رشتہ دار عزیز و اقارب و دوست و احباب ہیں اس تعلق کو توڑنا پڑے گا تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کون تھا اور کہاں گیا، اس نے کہا یہ بھی مجھے قبول ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اتوار کے دن چرچ میں ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، مجھے ہمارے ساتھ جانا ہوگا، اس نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ تینوں باتیں منظور ہو گئیں، مختصر یہ کہ رشتہ ہوا، ایک الگ گھر دے دیا، میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، عزیز و اقارب دوست و احباب تلاش کر
کے مایوس ہو گئے، معلوم نہیں زمین نکل گئی، آسمان اچک گیا، کہاں گیا تو کہاں نہ گیا۔ 3 سال کے بعد اللہ کے شان اسی نوجوان کو اس کے جو اپنے علاقے کی مسجد تھی وہاں کی قاری صاحب نے اسے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ قاری صاحب کو بڑا تعجب کہ 3 سال تک یہ غائب تھا، معلوم نہیں اب زمین سے نکلا ہے، آسمان سے ٹپکا ہے، لیکن وہ سمجھدار تھے، انہوں نے نظر رکھی۔ جب اس نے نماز مکمل کی تو ساتھی کو بھیجا کہ قاری صاحب آپ کو حجرے میں بلا رہے ہیں۔ اسے حجرے میں بلایا، چائے منگوائی، اکرام کیا، پھر اس سے پوچھا بیٹا 3 سال تک غائب تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگ مایوس ہو گئے، معاملہ کیا تھا، کہاں گیا تھا؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا قاری صاحب بات یہ تھی، دفتر میں ملازم تھا، وہاں ایک عیسائی لڑکی بھی ملازمت کرتی تھی، تعلق بنا، اس شرائط پہ شادی ہو گئی، میرے پاس صرف ایک قرآن کا نسخہ تھا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، شاید میں نے کبھی تلاوت کے لیے اٹھایا بھی نہ ہو، بس اسے میں ہمارے گھر میں سامنے ایک تاکچے میں عیسائیت کی کتابیں پڑھی تھی، اس کے اوپر میں نے قرآن کا نسخہ بھی رکھ دیا، وہاں میری ملازمت ہو چکی تھی، صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا، میری اچانک نظر پڑتی، اس قرآن پہ نظر جاتی تو میرے دل میں یہ بات گھوم جاتی، یہ میرے رب کا سچا کلام ہے، یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ یہ بات دل و دماغ میں گھوم کے میں دفتر چلے جاتا، شام کو واپس لوٹتا تو گھر میں داخل ہوتا، برانڈے میں پھر نظر اٹھتی تو قرآن پہ پڑھتی، پھر یہی جملہ دل و دماغ میں گھومتا، یہ میرے رب کا سچا کلام ہے۔ کہتے اس طرح وقت گزرتا گیا، ایک دن شام کو گھر آیا تو نظر اٹھی، وہاں کوئی کتاب موجود نہ تھی، میرے بیوی سے پوچھا یہاں کتابیں تھی کہاں گئی؟ اس نے کہا آج میں نے گھر کی صفائی کی ہے، وہ اضافی کتابیں تھی اٹھا کے باہر کوڑے کے ڈبے میں پھینک دی ہیں۔ جب یہ سننا تھا تو میں جلدی سے اٹھا، دوڑا باہر کی طرف، بیوی نے دیکھا معلوم نہیں کیا کوئی ایمرجنسی کی صورت پیدا ہو گئی، وہ اوپر ونڈو میں کھڑی ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کہتے میں گیا، میں نے اس کوڑے کے ڈبے سے کتابیں نکالتا رہا، کتابیں نکالنے کے بعد قرآن تلاش کیا، مجھے مل گیا، میں نے اسے صاف کیا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چوم کے بڑے احترام سے گھر لے آیا۔ بیوی سارا منظر دیکھ رہی تھی، مجھے کہنے لگی کیا تیرے میں ابھی مسلمانوں والی جراثیم ختم نہیں ہوئے؟ یہ کہہ کے اس نے غصے میں اپنا پرس اٹھایا اور یہ کہہ کے نکل گئی میں آپ کو اپنے باپ کو جا کے بتاتی ہوں، میں باپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ کہا قاری صاحب جب اس نے غصے میں پرس اٹھا کے یہ کہا میں باپ کو بتانے جا رہی ہوں، میں نے بھی وہ قرآن اٹھایا اور میں نے کہا میں بھی اپنے رب کو منانے جا رہا ہوں۔ کہتا میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ کتنا کمزور تعلق تھا قرآن سے، لیکن ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آئیں ہم اور آپ بھی قرآن سے تعلق جوڑیں، اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کریں، خود اور اپنے نسلوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑ دیں۔ یقینی یہی میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اس محنت کو قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔